فرماندار عورت جو اپنے خاوند کو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دیتی ہو اور گھر کے سارے کام کاج کرتی ہو، خاوند کی سختی برداشت کرتی ہو، میں محمد اعلان کر رہا ہوں اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت کے دروازے پر جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس عورت کا کتنا اعزاز پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے اللہ سے پوچھ کے بتلا دیا۔ فرمایا یہ عورت ہے، فرمایا جنت کی حور اپنی جگہ، ان کا حسن اپنی جگہ، ان کی جوانی اپنی جگہ، ان کی خوبصورتی اپنی جگہ، ان کی بڑی بڑی آنکھ، ان کی گال، ان کے چہرے کی رنگت اپنی جگہ۔ فرمایا جو عورت اللہ کے حکموں کو، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جائے گی، اللہ جنت میں محل دے گا، محل کے اندر خدام نوکرانیاں دے گا، جنت کے اندر حوریں عطا فرمائے گا، اس عورت کو تمام حوروں کی، تمام خداموں کی سردارن بنائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ جل شانہ نے اس عورت کو دے دیا کہ اس گود کو نبیوں کا جھولا بنایا، اس گود کو ولیوں کا جھولا بنایا۔ لیکن ڈیرے غازی خان والوں، آپ کی میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا تجھے اس کے ہاتھ کا ذائقہ کھانا پسند آیا، لیکن اس کی زبان کا بول پسند نہیں آیا ہے۔ کاروبار کی ٹینشن ہے، بازار کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، سارے کا سارا نزلہ بیوی پہ آ کے گرتا ہے۔ اگر تیرا کاروبار اچھا چلا، دیہڑی تیری اچھی لگ گئی، نفع زیادہ ہو گیا تو تجھے تیری بیوی پیاری لگے گی۔ اگر کاروبار میں نقصان آ گیا تو تجھے بیوی نہیں ہے، پاؤں کی جوتی لگنے لگ جاتی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے گھر کا سلوک اچھا کر لو۔ قیامت کے دن نماز کا سوال بعد میں کیا جائے گا، پہلے سوال کیا جائے گا، بتا میں نے تجھے اولاد کی، بیوی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کی کتنی قدر کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے 4 بچوں کا وارث بنایا تھا، میں نے تجھے ایک عورت کا وارث بنایا تھا، بتا اس اللہ کی بندی کو کیوں مارا تھا، ان بچوں کی پرورش کیوں نہیں کر کے آیا؟ تو نے ایک بھی نمازی نہ بنایا، ایک کو قرآن کا حافظ نہ بنایا۔ خدا پاک کی قسم ہے، اپنا حساب دینا تو دور کی بات ہے، اندازہ لگاؤ قیامت کے دن بھی 4 بچوں کا حساب بھی دینا پڑ جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک گئے، شام سے لے کے رات تک گئے۔ اگر آپ کے میرے بس میں ہوتا، خدا پاک کی قسم، اگر بازاروں کے اندر لوگ دن کے رات میں بھی آتے تو رات کو بھی دکانیں نہ بند کرتے۔ گھر کے اندر چلے گئے، جا کے کہتا میں تھکا پیا، میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بیٹیاں انتظار میں بیٹھی تھی، بیٹے انتظار میں بیٹھے تھے، ابا گھر آئے گا، مسکرا کے بات کریں گے، مسکرا کے ہماری بات کا جواب دے گا۔ یہ ابا ایسا نامراد ہو گیا، گھر کے اندر آ کے کہتا کمرہ خالی کر دو، بچوں کو باہر نکال دو، بجلی بند کر دو، مجھے بڑی ٹینشن ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے خدا نے بیوی بچوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھی، درختوں کے پتے چباتے چباتے تھک گئے، قبروں پہ سجدے کرتے کرتے تھک گئے، چلے کاٹتے کاٹتے تھک گئے۔ اعلان عرش والے نے کر دیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تجھے کسی نکمے نے کہہ دیا درخت اولاد دیتے ہیں، بلکہ زمین آسمان بنانے والا خدا اولاد دیتا ہے۔ ان سے پوچھ جنہوں نے پالک بچے پالے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ جنہوں نے بھائیوں کی اولاد لے کے پالی ہوئی ہے، ان سے پوچھ جنہوں نے لاوارث بچے لے کے پالے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ ایک گھر کے اندر، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایک ماں کے پیٹ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بھائی پیدا ہوئے، ایک کو اللہ جل شانہ نے بڑا مکان دے دیا، بڑی دکان دے دی، ایک کو اللہ جل شانہ نے شادی کروائی، حسین عورت دے دی، 10 بچے دے دیے، اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دوسرا بھائی اسے پاس بھی لگانے کے پیسے کوئی نہیں، اس کے پاس اولاد کوئی نہیں، تیرے گھر کے بیڑے میں 10 بچوں کا شور آتا ہے، اس کے گھر کے بیڑے کے اندر ایک بھی بچے کا شور کوئی نہیں، تیرے گھر کے اندر 10 بچوں کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، اس کے گھر کے اندر چڑیا کی بولنے کی آواز نہیں آتی۔ جا اس سے جا کے پوچھی، خدا پاک نے تجھے اولاد نہیں دی، بتا تیری زندگی کی بہاروں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟
परवरदिगार आलम ने औलाद अता फरमाई। पहले औलाद नहीं थी, रो रो के मांगा करते थे, अब अल्लाह जल्ला शानू ने औलाद अता फरमा दी। माएँ कह रही हैं, बाप कह रहे हैं, पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब जान छूटेगी, स्कूल खुल जाएंगे, पता नहीं कौन सा दिन आएगा। मैं तो चाहती हूँ सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में रहे, उसके बाद ये ट्यूशन चला जाए। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गी, एक बच्चे को तुम 15 घंटों में 20 घंटों में संभाल नहीं सकते। अपने जैसी औरत से कैसे उम्मीद रख सकते हो कि 50 बच्चों की क्लास को वो 8 घंटे में संभाल कर उनकी तरबियत कर देगी। अगर एक माँ एक बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती, तेरी जैसी माँ 50 बच्चों की तरबियत कैसे करेगी? वो तो कहेगी महीना पूरा हो गया, लाओ फीस लेके आओ। तेरे दूध की बरकत कहाँ चली गई? तेरे गोद का फैज कहाँ चला गया? तेरी गोद की करामत कहाँ चली गई? तेरी गोद को किसी की नजर लग गई। जा जा अपनी गोद के लिए किसी से तावीज ले ले, अपनी गोद के लिए किसी से दम करवा ले, अपनी गोद के लिए किसी से धागा पड़वा ले। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये वो गोद है जिसमें हजरत अली मुर्तजा रहमतुल्लाह ले आए थे। आज इस गोद में नाचने गाने वाला कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। आने वाले का नुकसान, आने वाले का मेरा जिनको कसूर कोई नहीं, गोद में लाने वाली का कसूर है। खुदारा खुदारा अपने बच्चों को वक्त दीजिए, खुदारा अपने बच्चों को वक्त दीजिए। 7 बजे असर की नमाज के बाद सलमी साहब लॉकडाउन हुआ, 7 बजे भी तो दुकानें जबरदस्ती बंद कराई गई, तुम भी घर के अंदर आके बैठ गए थे। कितना सुकून था, नींदें तुम्हारी पूरी होने लग गई। कितना सुकून था, अपने बच्चों की खबरगिरी करने लग गए। कितना सुकून था, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से डरता था, अब्बा घर के अंदर है, बाहर नहीं जाऊंगा। वही रूटीन तुम्हारा जाहिलों शैतानों वाली बन गई। रात को 12 बज गए, उस कमाई का क्या फायदा? लाखों कमा के जेब में ले आया, वक्त पर 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई है। पैसा कमाते कमाते जान गवा दी, जान बचाते बचाते पैसा गवा दिया। नतीजा 0/0 निकला। कफन के अंदर कफन भी कब्र के अंदर पहनकर मोहल्ले वालों का जा रहा है। ऐसी कमाई का क्या फायदा? बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, जिस्म ढीला पड़ गया, अज़ा कमजोर हो गए, आंखों पे ऐनक आ गई, हाथ में डंडा आ गया। ऐसी कमाई का क्या फायदा? अपनी कमाई से अपना कफन भी पहन के कब्र में नहीं गया है। स्कूल वाले तो फीसें लेंगे, यकीन जानो वो ABC पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, वो तालीम फन में मेरे अजीजों कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन माजरत के साथ तुम्हें हर स्कूल में उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तुम्हें तालीम मिलेगी, तरबियत खुदाए पाक की कसम माँ बाप की शफकत भरी दुआओं और छाओं में मिलेगी। आज रोते हो मेरी औलाद मेरी मंदी कोई नहीं, आज रोते हो मेरी औलाद मेरा कहा नहीं मानती। तूने बचपन में उसे अब्बू अब्बू कहने का मौका ही नहीं दिया, उसे अम्मी जी कहने का मौका ही नहीं दिया। जब तू घर में आता था वो अब्बू अब्बू कह के कहता था मेरा प्यो आ गया, कहता चल बड़ा दफा हो, गर्मी बड़ी लगती है, पक्का मेरे बोल कर दो, अभी मुझे ना छेड़ो। उसने कहा अब्बा जान याद रखना कब जब तू मौत के मुंह में जाएगा, अब्बा जान तेरे दूर खड़े होंगे, तू बुला बुला के थक जाएगा। जिस तरह आज हमें धक्के देता है, कल हम तेरे पास आने को तैयार नहीं होंगे। तुझे अस्पताल छोड़ के आ जाएंगे, नर्सों के हवाले करके आ जाएंगे, कंपाउंडर के हवाले करके आ जाएंगे। अब्बा तेरे इलाज के लिए पैसा तो खर्च करेंगे, अब्बा तेरी टांगों में दर्द होगा लेकिन पाँव एक बच्चा भी नहीं दबाएगा। नहीं यकीन आता मेरा जीरो मर के देख लो, बात पता लग जाएगी। हमें तो रोजाना ही वास्ता कुरान खानियों से पढ़ता है। इस वक्त बहुत नाजुक दौर है, माहौल भी बड़ा नाजुक है। खुदा के वास्ते सुबह 7 बजे दुकान खोलो, असर की नमाज कोई 9 घंटे कोई 10 घंटे दुकानदारी के लिए बंद है। लोग कहते जी गाहक दुकान से नहीं आते, तो असर के बाद दुकान बंद कर, जो नजनियों की गाहक होगी खुदा पाक की कसम है पता होगा कि मगरिब की नमाज के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, सुबह फजर के बाद खुलेगी, तो गाहक खुद ब खुद नमाज के बाद तो दुकान नहीं खोलेगा, तेरे इंतजार में खड़े होंगे।
رات کو جلسہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرو، رات 2 بجے ختم کرو۔ اللہ اکبر، کیوں جی؟ یہ سارا بازار کا ماحول ہے، ساری مارکیٹ کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، گاہک لوگ مسجد میں لوگ نہیں آتے، عشاء کی نماز آ رہی تمہاری گاہکی کی وجہ سے، میرے عزیزو مغرب کی نماز آ رہی ہے تمہاری خرید و فروخت کی وجہ سے۔ اگر وہ نماز چھوڑنے کا ذمہ دار ہے، تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ تم نمازوں کے وقت سودا کیوں لیتے ہو؟ عصر کی نماز کے بعد بھائی کاٹ کر دو بازار ہوگا، صبح سے لے کر عصر کی نماز تک سودا خریدیں گے، میں نہیں جاؤں گا، مولوی صاحب میری کون بات ماننے گا؟ او بھائی، تو اپنی بات پہ قائم ہو جا، دوسرا اپنی بات پہ قائم ہو جائے، تیسرا اپنی بات پہ۔ اللہ کی قسم جیسے فرد سدھرے گا، افراد سدھرنے لگ جائیں گے، معاشرہ سدھرنے لگ جائے گا، خاندان خود بخود سدھرنے لگ جائے گا، پھر تبدیلی اسلام آباد کے اسمبلی ہال سے نہیں آئے گی، خدا کی قسم تبدیلی میرے عزیزوں خود بخود آ جائے گی۔ جتنے مرضی اعلان کر لو تبدیلی آ رہی ہے، جتنے مرضی اعلان کر لو تبدیلی لے کے آئیں گے، جب تک اپنے مزاج کو نہیں بدلیں گے اللہ کی عزت کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک اپنا ہاتھ بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، میں نہیں کہتا، یہ علماء کرام نہیں کہتے جاؤ گھر جانا، میرے کہنے پہ ایک مرتبہ شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا۔ اگر تمہیں اپنی حالت پہ ترس نہ آیا تو خدا کی قسم خدا کو بھی ترس نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں اپنا چہرہ دیکھ کے ترس آنے لگ گیا تو امید اللہ بھی معاف فرمائے گا۔ میں تو اپنے بندوں کے لیے آرام والی زندگی میں نے دی تھی، یہ خود ہی بے آرام ہو کے آئے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، اگر ایک بندہ اس جلسے میں یا جلسے سے بعد قیامت کے دن اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا بتا کہاں تیری نماز ہے؟ کہے گا اللہ 10 بچے تھے، پروردگار عالم کمائی کرتا، مزدوری کرتا ہے، 10 بچوں کو پالتا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ قرآن، اس کے منہ پر تماچے مارو اور اس سے پوچھو۔ میں نے کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اور رزق کا سوال نہیں کروں گا، تجھے پیدا کیا تو موت سے پہلے آخری لقمہ بھی کرے تجھے کھلا کے رہوں گا۔ اور بندے رزق کا وعدہ تو میں نے کیا تھا، تجھے دھکے کھانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ میں نے تجھے کہا نہیں تھا ماں کی گود میں آنکھ کھولنے سے پہلے دودھ کی پہلی دھار تک، قبر میں جانے سے پہلے آخری پانی کے گھونٹ تک میں جہاں مرضی سے لاؤں تجھے پہنچاؤں گا، تجھے کھلاؤں گا، تجھے پلا کے رہوں گا۔ ایسا نہیں، تیری گلی کے آگے، تیرے گھر کے آگے جو جانور تھا اس جانور کو تیرے پر یقین تھا، تجھے دنیا بنانے والے خدا پر یقین کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے عائشہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال پہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی رحمت پر، اس کے رحمت کے سہارے میری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے سر اٹھایا اور اٹھا کے لگی یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب تک میری شفاعت کے ہاتھ نہیں اٹھ جائیں گے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ بدلو بھائیو زندگی کے رخ کو۔ میرے عزیزو، آج تک مجھے رب کی پہچان نہ ہوئی، 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، خدا کی نعمتیں کھاتے کھاتے، نعمتیں چبا چبا کر دانت چبڑے ہو گئے، نعمتیں چبا چبا کر دانت ٹوٹ گئے، دانت ہل گئے، ابھی یہی سمجھ نہیں آیا ہمیں نعمت دینے والا کون ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے تیرے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرا نبی میں آپ کو خاتم النبیین نہ بنا دوں، اللہ جل شانہ بنا دے تو تیری مرضی، لیکن پہلے مجھے یہ بتا دے۔ میں نے جا کے جب نبوت کا اعلان کیا تھا میں نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا اللہ کوئی پرایا اعتراض کرتا، کوئی محلے والا انکار کرتا، کوئی دشمن انکار کرتا، کوئی دوسرے ملک والا انکار کرتا، یا محمد کو دکھ نہ ہوتا، یا اللہ اس وقت میرے دکھ کا کیا عالم ہوگا جب میرے سگے چچے نے میری طرف پتھر اٹھا کے پھینک دیا تھا۔
اور بڑی مٹھائی کے ساتھ میرا چچا کہہ رہا تھا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ہاتھ ٹوٹا ہے تو نے اس لیے میں یہاں لا کے جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ غیر گالی دے میرے عزیزو، تیرے غازی خان والو، کوئی غیر گالی دے گا کہتا دفع کر، اس کا کام یہی ہے جب اپنا منہ پر جلیل کر کے چلا جائے، خدا پاک کی قسم ہے تیر تلوار کا زخم لگ جائے آج نہیں کل بھر جائے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار کوئی اپنا کوئی منہ پر زخم دے کے چلا جائے، ایسی بات کر کے چلا جائے، جسم میں گھاؤ لگ جائے، سینہ چڑھ جائے، خدا کی قسم انسان قبر میں تو چلا جاتا ہے، انسان کا اپنوں کا دیا زخم نہیں بھرتا۔ سگے چچے کو پتا تھا یتیم ہے، پیدائش سے پہلے اس کا ابا چھوڑ کے چلا گیا۔ سگے چچے کو پتا تھا ابھی 6 سال کا نہیں تھا، اس کی اماں سے چھوڑ کے چلی گئی۔ دوسرا چچا بھی طالب تھا، اللہ اکبر، کثیر العیال تھا، اس کے گھر کے اندر تو خود ہی گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا ابو طالب تیرے اتنے بچے تھے کیسے گزارا ہو جایا کرتا؟ اسی لیے تو میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، تھوڑا سالن ہوتا، تھوڑی روٹی ہوتی، تھوڑا کھانا ہوتا، کھانے والے زیادہ ہوتے، کھانا ختم ہو جاتا، کھانے والوں کا پیٹ نہ بھرتا۔ جس دعوت میں اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ بلاتا، جس برکت میں میرا بھتیجا ساتھ کھایا کرتا تھا، اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤں، کھانے والوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ میرے محمد کے ہاتھوں کی برکت سے کچگیر کے اندر روٹی بھی رہتی تھی، برتن میں سالن بھی باقی رہتا تھا۔ ابو طالب نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کیا برکتیں دیکھی۔ کہو لوگوں، جب مکے کے اندر قحط سالی ہو جایا کرتی تھی، مکے میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، میں اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے آتا، میں اپنے بھتیجے کی قبر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا لیتا اور اپنے بھتیجے کا چہرہ آسمان کی طرف کر دیتا اور میں کہتا یا اللہ، مانتے تو وہ بھی تھے تو مشرک، لات عزا کو بھی مانتے تھے، خدا کو بھی مانتے تھے، میں آسمان کی طرف کر کے کہتا اگر تو ہمارے کرتوتوں سے بارش نہیں برساتا، اس کے چہرے کے صدقے بارش برسا دے۔ ابھی طالب پھر کیا ہوتا تھا، ابھی میرے بھتیجے کی نگاہ 10 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر تھی، ابھی میرا بھتیجا اوپر دیکھنے کے بعد نیچے نہ دیکھتا تھا، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو جایا کرتی تھی۔ یا اللہ میری نبوت کا اقرار کون کرے گا؟ یا اللہ ابھی بلال کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے آیا، یا اللہ ابھی محسنہ کائنات کا، ملکہ کائنات کا، اسلام پر سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی کا، خدیجہ الکبریٰ کا ابھی جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے آیا۔ یا اللہ چند دن پہلے میری سمیہ کو میرے سامنے برچھی مار کر اس کی شرمگاہ پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ابھی سمیہ کا خون دیکھ کے آیا۔ یا اللہ بیٹا باپ عمار اور یاسر کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، یا اللہ بلال کی زبان پہ انگارہ رکھا گیا، یا اللہ میرے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، یا اللہ ابھی میں دیکھ کے آیا میرے گھر میں 5 دنوں کے چولہا نہیں جلا، یا اللہ میرے سارے زخم لائف کی گلیوں میں مار کھا کے آیا، یا اللہ اتنا مجھے مارا، جسم کا سب سے سخت حصہ انسان کی پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، روایات میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کو طائف نشانہ باندھ کے مارتے، میرے عزیز دیکھا ہوگا، شاگرد نے استاد کو دیکھا ہوگا، استاد نے شاگرد کو دیکھا ہوگا، باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، جب کسی غلطی پہ مار پڑتی ہے، پیروں پہ مارتا ہے، بچہ ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری بھی ایک کیفیت تھی، مکے کے لوگ سرداران قریش وہ عباس لڑکے جب مجھے ایک پیر میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پہلا اٹھاتا دوسرے پر مارنے لگ جاتے، فرمایا میرا سارا جسم لہولہان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیا، ساتھ حضرت زید نے بھی دوڑ لگا دی، میں دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میرے پتھر پڑے، اللہ اکبر، 2 سردار آئے، ایک نے میرا دائیں طرف سے کندھا پکڑا، دوسرے نے میرا بائیں طرف سے کندھا پکڑا، تیسرے سردار نے میرے کندھوں کو پکڑ کر میری کمر میں اتنی زور سے گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ فرمایا سر اٹھانے کی دیر تھی، ہونٹ میرا پھٹ گیا، داڑھی میں میری خون آ گیا، ماتھا میرا پھٹ گیا، رخسار میں میرے خون آ گیا، یہ خون میری پنڈلیوں سے، یہ خون میرے جسم سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں سے اتنا خون نکلا
کہ میرے جوتوں کا رنگ ہی بدل گیا، میرے جوتے میرے جسم کے ماس کے ساتھ جڑ گئے، میں گر گیا، میرے سے چلا نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر عتبہ کے باغ میں لے آیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بدر کے میدان میں، جس کے ہاتھ میں کافروں کی طرف سے سرداری کا جھنڈا تھا، اس کے باغ میں نبی کا رشتہ دار تھا، خاندانی رشتہ دار تھا۔ جب اس نے حضور کو ایک انگور کی ڈالی کے نیچے لیٹا دیکھا، چہرہ لولوہار، کپڑے لولوہار، نبوت والی کملی مبارک لولوہار سے برداشت نہ ہوا، اس نے ایک برتن لیا اور ایک شاخ سے کھجوروں کے دانے، انگوروں کے دانے توڑے اور پھر ایک پلیٹ میں رکھ کر اپنے غلام عباس سے کہنے لگا، وہ جو جوان لیٹا ہے اسے جا کے یہ انگور دیا اور اسے کہہ دے انکار نہ کرنا، تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ، مجھے تیرے پریشانت میں ترس آ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، عباس انگور لے کے گیا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن نے بھیجے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ایک انگور کا دانا اٹھایا، میں نے کہا بسم اللہ۔ عباس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ آپ کو کس نے سکھلایا؟ کہ یہ اللہ کا نام ہے، کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام ہر چیز اللہ کی نعمت کھاتے پڑا کرتے تھے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہاں میرا بھائی وہ یونس جو نینوا شہر میں آیا تھا، آپ کیسے جانتے ہو؟ کہ جو پیغام حق جو دعوت اللہ وہ لے کے آیا تھا، میں وہ دعوت لے کے آیا۔ عباس نے کھجوروں کی انگوروں کی پلیٹ زمین پہ رکھ دی اور حضور کے پیروں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا انگور بعد میں کھانا۔ نبی کے پیروں کو چوم کے کہنے لگا مجھے پہلے کلمہ پڑھا، والے مانے یا نہ مانے میں غلام تیرا مان گیا۔ حضور نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ پچھلے سے پچھلے سال خدا کی قسم وہ جگہ میں دیکھ کے آیا جہاں حضور آرام فرما رہے تھے، وہ عتبہ کا باغ میں دیکھ کے آیا، وہ مسجد دیکھ کے آیا جہاں پیغمبر پاک نے جو انکساری کا سجدہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام ادھر جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر آسمان والے فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ حکم کریں ہوا کا عذاب لائیں گے، آپ حکم کریں آندھی کا عذاب لائیں گے، پانی کا عذاب لائیں گے۔ بتایا آپ کے میرے نبی نے اعلیٰ ظرفی کا اپنوں پرایوں کے دکھ بلا کر ہاتھ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ مجھے امید ہے ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ اگر یہ نہیں مانتے ان کے آنے والی نسلوں میں مان جائیں گے، یا اللہ اللہم یا اللہ ان کو بتا دے انما بعثت رحمتا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں محمد ساری کائنات بنا کے بھیج دیا گیا۔ بعثت لعانا، میں لعنت برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں رحمت برسانے آیا۔ خدا پاک کی قسم ہے مجھے بتاؤ اختیارات فرشتوں کے پاس تھے، میرے نبی نے سب فرشتوں کو واپس بھیج دیا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یا اللہ مجھے نبی کو تیار نہیں تو ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجاتا ہے۔ فرمایا میرا نبی آرڈر زمین والوں کا نہیں چلے گا، آرڈر عرش والے کا چلے گا۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میرا پیغمبر دنیا کے المرجع صدیق کو، عمر کو، عثمان علی کو، سارے صحابہ کو، صحابیات کو، اسلام کا درد رکھنے والوں کو کھڑا کر اور اپنی پگڑی کی طرف اشارہ کر دے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تو ضمیر پر اعلان کر، میں عرش بری پر اعلان کروں گا، کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین۔ یا اللہ اس
میں کیا ہے؟ فرمایا میرا حبیب اب نے بتا دیا مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن ساری امت کا روحانی باپ ہے. ختم نبوت کا تاج سجا دیا. یا اللہ میں جا کے دل کو سناؤں گا اگر کسی نے میری بات کا اقرار کر لیا اور مجھے خاتم النبیین مان لیا. فرمایا میرا حبیبہ تیرا تجھے جو خاتم النبیین مانے گا انہیں بھی انعام دوں گا. یا اللہ انہیں کیا انعام ملے گا؟ فرمایا جو تجھے خاتم النبیین مانے گا عرش کی طرح عرش والے رب کا اس کو سلام آ جائے گا. کتنے مقدروں والے لوگ ہو ہمیں ہمارے پاس ختم نبوت کا عقیدہ ہے اللہ کا سلام ہمارے لیے آیا. کتنے مقدروں والے لوگ ہو فرشتوں کا سلام ہمارے پاس آیا. کتنے مقدروں علیہ السلام ہے پیغمبروں کے باپ کا ہمیں سلام آیا. جب معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات مرحبا یا ابن الصالح مرحبا یا اخی صالح میرا بھائی آ گیا میرا بیٹا آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر پاک کو اپنے سینے سے لگایا. فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پیارے بھائی جب اپنی امت کے پاس جانا اور جا کے بتانا میں اللہ کو دیکھ کے آیا میں عرش کرسی لو کو جنت جہنم کو دیکھ کے آیا. یہ بھی بتا دینا جو مجھے دعائیں مانگ مانگ کر زمین پہ لایا اسے بھی واشتروا به ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسوں پہ اپنے ایمان کا سودا کر لیا. مسلمانوں ابھی یہ میرا عزیز نات پڑھ رہا تھا بچہ ہے خدا کی قسم ایکسیڈنٹل 2 سال پہلے ہوا مرتا بچہ اپنی گزر بسر کرتا ہے. اللہ اکبر بار بار کہتا مولانا کوئی اچھی حلال نوکری مل جائے حلال نوکری بے شک 200 روپے کیوں کروں گا. حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ اللہ عطا فرما دیتا ہے. یہ رفیق صبر ہوتے کیا ہے مولانا میرے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہے قرضہ چڑھ گیا بچوں کے دودھ لانے کے پیسے نہیں آپ کا بیگ اٹھاؤں گا آپ نعت پڑھ دینا میں نبی کی نعت سناؤں گا عشاق ڈھونڈیں گے کسی کی جیب سے 10 روپے نکل جائے گا میرے بچوں کے لیے آٹا آ جائے گا. اور میرے عزیزوں 10 روپے دیتے ہوئے 20 روپے دیتے ہوئے میرے عزیزوں کنجوسی نہ کیا کرو نبی کی ثنا خوانی سن کر شوق جذبے سے دیا کرو. خدائے پاک کی قسم تمہارے 10 روپے سے کتنے نعت خانوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے. فقیر کھائیں گے غریب کھائیں گے مستحق کھائیں گے روٹی پیٹ میں جائے گی کلیجہ ٹھرے گا ہاتھوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پہ پہنچ جائے گی. دوسرا اللہ نے اس امت کو انعام دیا 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. یہ میرے سامنے بڑی عزت والی قوم چڑھ بیٹھی ہے. بھائی محمد اسلم صاحب اللہ نے تجھے بیماری سے کھڑا کر دیا دعا کی تھی اللہ مجھے صحت دے گا میں پروگرام سے جاؤں گا. ایسی منتیں مان لیا کرو ایسی نیتیں کر لیا کرو. یا اللہ میرا یہ کام بن جائے تیرے دین کا کام کروں گا. یا اللہ یہ میرا کام بن جائے بھلا میں یا اللہ یہ میرا کام بن جائے. یا اللہ میں تیرے نیک بندوں کو کھانا کھلاؤں گا. خدا را تمہارا ملازم کیوں نہ ہو تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے والا کیوں نہ آئے تمہارے دروازے پر اللہ تیرا بھلا کرے کہنے والا سوال کرنے والا کیوں نہ آئے. اور میرے عزیزوں پچھتایا کر اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنے ہاتھ سے خیرات دیا کر. یہاں تک اگر تیرے گھر میں گنجائش ہے اسے اپنے ڈیرے میں اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا کہ بھائی میں تیرے ہاتھ بلاتا ہوں کتنا بڑا تو مہمان ہے. کوئی میرے خاندان کا مہمان آئے گا کوئی میرے سسرال کا مہمان آئے گا کوئی میرے مامے کا مامے کے خاندان سے آئے گا کوئی میرے ابے کے خاندان سے آئے گا. میں تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا تیرے کشکول کو نہیں دیکھتا. تو نے آ کر سوال کیا اللہ کے نام پر دے اس کا مطلب ہے تو میرے خاندان کا مہمان نہیں تو اللہ کا مہمان ہے. اپنی روٹی اٹھا کے دے دے اپنا پانی پلا کے اپنا پانی اٹھا کے دے دے اپنی بیٹھک میں بٹھا کے پنکھا چلا چائے پیے گا. اے فقیر 10 روپے لینے والا جب تو اسے بٹھا کے کھلائے گا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار میں آئے گا نماز ریجیکٹ سجدے ریجیکٹ اس میں اخلاص کوئی نہیں اس میں خشوع خضوع کوئی نہیں اس میں تقویٰ کوئی نہیں. ساری باتیں منہ پر ماری جائیں گی. جب ہر طرف سے اعلان ہوگا اس کے جہنم میں جانے کا کوئی شک نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ ایک
ایک دن تھا صبح صبح اٹھا تھا اسے بھوک لگی تھی ناشتہ کرنے کی تیاری تھی جب یہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا دروازے پر آواز لگ گئی بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا کھلا اس نے اپنی روٹی اٹھا کر میرے نام پر دے دی اس نے نہیں کھایا اس نے اسے نہیں دیا اس نے مجھے دیا ہے یہ میرے سے بڑا غیرت مند والا ہے آج میں اس کے نام مال سے گناہوں کو مٹاؤں گا آج آیا میرا بندہ اور سامنے حوض کوثر ہے میرا کملی والا کھڑا ہے میں اعلان کرتا ہوں جا میرے نبی کے پاس تجھے حوض کوثر پلائے گا میں نے اعلان کر دیا تو میرے سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں تیرا اللہ بڑی غیرت والا ہے تو نے میرے بندے کو ایک روٹی دی پانی پلایا جا میں تجھے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا ہے وہاں تو چھوٹی چھوٹی نیکی دیکھی جائے گی پہاڑوں جتنے عمل منہ پہ مارے جائیں گے اور وہاں دوستوں راستے کے اندر سے کسی نے روڑا ہٹا دیا ہوگا راستے کے اندر سے کسی نے تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہوگی قیامت کے دن اس کو یہ عذاب مل جائے گا پتہ ہے 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ جل شانہ نے اما نوالوں نے کسی نبی کی امت کو ایمان والا نہیں کہا اللہ اکبر اما کے پیٹ میں تھے گھٹی پینے سے پہلے مولوی صاحب نے آ کر اذان سنائی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو پٹھانو عوانو خانو بزدارو ازاری ہو کھوسا ہو اللہ اکبر قادری ہو نقشبندی ہو سارے القاب بعد میں خدا پاک کی قسم ہے کی گود میں آیا تھا اور تیرے کان نے سنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر دوسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر تو کان میں سن کر یوں کر کے آنکھیں کھول رہا تھا عرش والا آسمانوں سے تجھے ایمان والا کہہ رہا تھا اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مجھے اعزاز عطا فرمایا اس اعزاز کو بشتروا به ثمنا قلیلا ہم نے تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ ڈالا یہ اعزاز ایمان والا کون ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ایمان کے بعد تمہیں بازاروں میں نظر نہ آئے خدا کے گھر میں سجدہ کرتا نظر آئے میرے عزیزوں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لو جب نماز کا وقت ہو اب بازار میں کھڑے ہو تو اللہ بازار والوں کو ایمان والا نہیں کہہ رہا سجدہ کرنے والوں کو ایمان والا کہہ رہا ہے تیرا میرے نبی کا رشتہ تیرا میرے نبی کا رشتہ تیرا میرا رشتہ اور اللہ کا رشتہ آپ کا رشتہ اللہ کا رشتہ نمازی کا سجدہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اکبر اللہ فرماتے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا کوئی ذمہ داری نہیں چاہے جہنم کی طرف دھکیل دو چاہے جنت کے دروازے پہ داخل کر دو اور پتہ ہے میرا عزیزو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر جسے 5 مرتبہ روزانہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھو اس کے ایمان والے ہونے میں کوئی شک نہیں جو 5 مرتبہ خدا کے گھر میں جائے گا روزے والا محمد اس کے ایمان والا ہونے کی گارنٹی عطا فرما رہا ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مذہب اسلام نعرہ تکبیر کتنی بڑی اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے نعمت عطا فرمائی 17,999 مخلوق کم و بیش خدا کا کھاتی ہے سر نہیں جھکاتی لیکن انسان کو اللہ نے سر جھکانے والا بنایا اندازہ لگا مرغی آگے پڑی ہے سرید آگے پڑا ہے تمہارے ڈیرے غانی خان کی شوبت آگے پڑی ہے میرے عزیز و طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں یہاں تو بندے کو جھکانے والا بناتا اللہ نے چڑیا بنائی اللہ نے کبوتر بنائے اللہ نے پرندے بنائے اللہ نے جانور بنائے ہر ایک جو کھائے گا سر جھکا کے کھائے گا اور میں بندے تیرے اندر غیرت ایمانی میں نے اتنی بھر دی تجھے رزق کے آگے نہیں جھکایا تاکہ دنیا تجھے رزق کے آگے جھکتا دیکھے تو کہ رزق کا بندہ میں نے تجھے ہاتھ دے دیے کہ رزق اٹھا اپنے منہ تک لے گیا یہ صبح شام جب بھی سر جھکے گا میرے آگے جھکے گا جب تجھے لوگ سر تیرا سر جب تک تجھے لوگ دیکھیں گے تو سر میرے آگے جھکا رہا ہے تو عرش والا تجھے ایمان والا کہے گا دنیا دار دیکھ کے تجھے خدا کا بندہ کہنے لگ جائیں گے
نیت کر لو خدا کے واسطے نماز نہیں چھوڑیں گے، ورنہ میرے عزیزو اللہ کی ناراضگی ابھی دور نہیں ہوئی، اللہ کی ناراضگی ابھی دور نہیں ہوئی۔ 6-7 مہینے آپ کی میری اللہ کی ناراضگی چلتی رہی، یہ تو خدا کا شکر ہے۔ دنیا دار کسی سے ناراض ہو جائے میرے عزیزو، ناراض ہو جائے تعلقات بند کر دیتا ہے، بینک والوں کو جا کے کہتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بند کر دو، بے دوبارہ آدمی ہے، دکان والے کو جا کے کہتے ہیں اسے ادھار نہ دینا، اس نے ہمارا قرضہ دینا ہے۔ ہر جگہ پر جہاں سے اسے فائدہ ملتا ہو وہاں جا کے نقصان کی باتیں کرے گا۔ یہ تو کریم ہے، اس کریم کا کرم ہے، اس کریم ذات کا جس نے لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں بھوکا اٹھایا ضرور ہے، بھوکا سلایا نہیں۔ ہر بندہ کہتا تھا مر گئے مر گئے مر گئے، کیا کسی کے اللہ نے کپڑے اتار دیے؟ کیا کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ اور چلو مرغی نہیں کھائی تو چٹنی سے روٹی تو سب نے کھا لی۔ اتنا بڑا اللہ کو چیلنج کیا تھا اس مخلوق نے، اب شاج نبتلی وجعلناه سميعا بصيرا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ وہ قطرے کا نام و نشان نہ تھا جب آپ کی پشت نکال کر رحم ناظر میں ڈالا۔ اللہ اکبر، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر 9 مہینے تک اللہ نے مصوری دکھائی، کاراگری دکھائی، فخلقته بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فنفخت فیہ من روح، پھر اس میں روح ڈالی۔ 9 مہینے اللہ سجاتا رہا، 9 مہینے کے بعد کس راستے سے اللہ دنیا میں لے کے آیا؟ اللہ اکبر، پھر لا کر اللہ نے اعلان کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھ تو صحیح میں نے اتنی سی مشین کے اندر کتنا پیارا انسان سجا کے رکھ دیا۔